ارشاد پروردگار ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بندہ ہدایت حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بندہ گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی نہیں اٹھاتا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ارشاد پروردگار ہے سنت الہی یہ ہے کہ ہم کسی پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ان کے پاس پہلے اپنا رسول نہیں بھیج دیتے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی قریہ کو پہلے قریہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم اس بستی والوں کے عمراء پر خصوصی احکام نازل کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، اس میں ہماری نافرمانی کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اس بنیاد پر ہمارا عذاب ان پہ حق ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی تخلیق کے بعد ایک نظام ہدایت وضع فرمایا، اور مسلسل میں عرض کر رہا ہوں ہدایت کا اہتمام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ارشاد پروردگار ہے ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر ہدایت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہدایت تکوینی بھی ہے، ہدایت تشریعی بھی ہے، انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہاں ہدایت تکوینی ہے، وہاں انہیں کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ مجبور محض ہوتے ہیں، اور اللہ ان کی تخلیق پر انہیں ایسی ہدایت کر دیتا ہے کہ اس کے بعد پھر انہیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں رہتی۔ سمندروں اور دریاؤں میں بہتے ہوئے پانیوں میں پیدا ہونے والی مچھلی کو تیرنے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے اپنی غذا کہاں سے مہیا کرنی ہے، اسے کسی مربی کی ضرورت نہیں ہوتی، پرندے کو پر مل جانے کے بعد اس نے ہوا میں کیسے اڑنا ہے اس کے لیے کسی تربیت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت فرما دی ہے، انہیں کسی مربی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں حضرت انسان ہے جسے مسلسل تربیت کی ضرورت ہے۔ 15 سال تک اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو مرد ہونے کی صورت میں تربیت کا اہتمام کیا ہے، اسے سیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے 2 قسم کے رہنما مقرر فرمائے، کچھ باطنی ہے اور کچھ ظاہری، اور کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ عقل باطنی نبی ہے، اگر ظاہری نبی نہ بھی پہنچے کوئی تو بندہ کائنات کے اس کونے میں ہے جہاں ظاہر نبی اور شریعت کے احکام اس وقت نہیں پہنچے، تب بھی اللہ کے وجود کا اقرار کرنا عقل کی بنیاد پر اس کے لیے ضروری ہے۔ عقل، اللہ رب العزت نے عقل کی بنیاد پر حضرت انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے
ممتاز قرار دیا. عقل اور علم کی وجہ سے یہ انسان مسجود ملائکہ قرار پایا. اس عقل کے بارے میں جتنی گفتگو اور جتنی بحث قرآن مجید میں ہوئی ہے، اتنی کسی آسمانی کتاب میں اس طرح عقل کے بارے میں بحث نہیں ہوئی جیسے قرآن میں ہوئی. اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر تعقلون، یعقلون، تتفکرون، یدبرون، یتدبرون کی لفظ استعمال کی ہے. یہ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ کیوں فکر نہیں کرتے؟ یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جب یہ غور کریں گے، تدبر کریں گے، سوچیں گے، عقل کو بروئے کار لائیں گے، کیونکہ عقل نور ہے، یہ انہیں ہدایت کے راستے میں لے آئے. اللہ رب العزت نے عقل جیسی عظیم نعمت سے انسان کو سرفراز کیا. اور دیکھیے اس دنیا میں جتنی ترقی اس وقت تک ہو چکی ہے، یہ عقل سے کام لینے کی وجہ سے. عقل سے کام لیا، دنیا یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کائنات کو مسخر کرنا شروع کر دیا. کائنات پر، دنیا پر حکومت کر رہا ہے انسان عقل کی بنیاد پر. اس نے سورج کی توانائی کو اصلی کرنا شروع کیا عقل کی بنیاد پر. چاند کے اوپر جا کے قدم رکھا عقل کی بنیاد پر. ستاروں پہ کمندے ڈال پایا عقل کی بنیاد پر. لوہے کو ہوا میں اڑا دیا عقل کی بنیاد پر. کئی ٹن لوہا پانی کے اوپر تیرنے کے قابل بنا دیا عقل کی بنیاد پر. توجہ کرو کہ میں عقل سے کام لیا. اس نے اتنی محنت کی، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اس عقل کے ذریعے سے جو تم نے علم حاصل کیا ہے وہ علم بہت تھوڑا ہے. اگر تم تھوڑے علم سے سورج کی کرنوں کو، توانائیوں کو اصیل کر سکتے ہو اور چاند پہ قدم رکھ سکتے ہو، تو وہ ہستیاں جن کو اللہ نے پوری کتاب کا علم دیا، اگر وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں، اگر وہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو تعجب نہ کرنا. تمہارے پاس تو بہت تھوڑا سا علم ہے. اور میں نے شاید کل یہ پرسوں کی مجلس میں کیا تھا کہ آپ کے اور میرے چھٹے امام کا ارشاد ہے ابھی 2% عقل سے استفادہ کیا لوگ، اور اہل بیت 100% عقل سے استفادہ کرتے ہیں. دنیا میں ان لوگوں نے جتنا عقل سے استفادہ کیا، انہوں نے بہت ساری مشینیں ایجاد کی. عقل سے استفادہ کر کے مشین ایجاد کی. آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے ایک مشین ایجاد کی. آواز کو کیچ کرنے کے لیے ایک مشین ایجاد کی. تصویر کو کہیں محفوظ کرنے کے لیے مشین ایجاد کی. پانی ٹھنڈا گرم کرنے کے لیے مشین بنا دی. سفر کرنے کے لیے مشینیں ایجاد کر دی، کوئی چھوٹی کوئی بڑی. لیکن غور کیجیے، جتنی مشینیں انسان نے عقل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنائی ہیں، ان ساری مشینوں کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ، دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی سہولتوں کے لیے، دنیاوی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. کوئی ایک مشین ایسی نہیں ایجاد ہوئی جو انسان کی آخرت کو سنبھالنے کے لیے ہو. ابھی انسان نے عقل سے استفادہ کرتے ہوئے کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی ہے جو اس کی آخرت کے فائدے کے لیے ہو. جب تک صرف عقل پہ اعتماد کرتے رہو گے، مادی فائدہ تو ہوگا، روحانیت میں پست سے پست ہوتے چلے جاؤ گے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان گھاٹے میں ہیں. جب تک زمانے سے محفوظ رہو گے گھاٹے میں رہو گے. الا الذین آمنوا، ہاں اگر وہی سے محفوظ ہو گئے، باب نبوت پہ آ گئے،
اکیلے آخرت پہ بھروسہ کرو گے، مادی فائدہ تو ہوگا، دنیا میں ترقی تو ہوگی، ہاں آخرت کی ترقی کے لیے تمہیں وحی سے مربوط ہونا پڑے گا، تمہیں نبوت، رسالت اور امامت کے منصب سے مربوط ہونا پڑے گا، اور جو اس کے ساتھ مربوط ہو جائے، اس منصب کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے، وہ اپنی دنیاوی زندگی میں مدینے کا جندب ابن جنادہ ہی کیوں نہ ہو، غریب ترین فرد کیوں نہ ہو، لیکن اس منصب سے مربوط ہو رہا ہے کہ اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں۔ ہاں وگرنہ گھاٹے کی زندگی رہے، صرف عقل پر بھروسہ کرو گے تو مادی فائدہ ہو رہا ہے، اخروی فائدہ۔ اب آخرت کے فائدے کے لیے ہمیں ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جو ہماری دنیا بھی سنوارے۔ اچھا یہ دین کبھی بھی، مکتب اسلام البتہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتا کہ تم تارے کی دنیا ہو جاؤ۔ یہ عیسائیت ہے، عیسائیت میں رحمانیت ہے، راہب بن جاؤ، دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ، کلیساؤں میں جا کے بیٹھ جاؤ، دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، دنیا کی لذات کو ترک کر دو۔ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں کیا کہتا ہے؟ جب خالق سے مانگنے لگو، قرآن ہے قرآن، اگر کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے پروردگار ہمیں دنیا عطا کر، فقط دنیا تو مل جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن تمہارے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم یوں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، دنیا میں بھی بھلائی ہو، آخرت میں بھی بھلائی۔ صرف دنیا نہیں، صرف آخرت نہیں، دنیا کو ترک کرنے کا شریعت حکم نہیں دیتی ہے۔ دنیا سے طالب ہو جاؤ، دنیا سے تمہارا تعلق ہی کوئی نہ ہو، نہیں بھائی، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دنیا کو خلق کیا۔ اگر تم نے دنیا سے استفادہ نہیں کرنا، اللہ نے بیکار کو نہیں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جميعا، بے بدو یہ زمین میں جو کچھ ہے نا، یہ میں نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، تمہارے لیے خلق کیا ہے، دریا تمہارے لیے، یہ بنگلے تمہارے لیے، یہ کوٹھیاں تمہارے لیے، یہ دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے۔ ہاں لیکن اتنا خیال رہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو۔ تھوڑا سا فرق رہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو۔ شاید میں نے کہا ہو کسی مجلس میں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مقام میں فرمایا، انسان اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایک مقام سے ارشاد فرمایا، اے حضرت انسان تو بڑی قیمتی شے ہے، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھا کر، 5-6 فٹ کا آدمی چھوٹی سی کائنات نہیں ہے، فیق العالم الاکبر۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے تیرے اندر پوری کائنات سما دی، تیرے اندر پوری کائنات ہے، تو بہت قیمتی ہے۔ امام فرماتے ہیں تو اتنا قیمتی ہے، اگر کبھی بکنا چاہے، امام بن گئے کیا کنٹری میں اپنے آپ کو فروخت کر دیا جائے، تو معصوم فرماتے ہیں اگر کبھی بکنے کا پروگرام بن جائے تو سنو، معصوم فرماتے ہیں تمہاری منیمم قیمت جنت ہے، جنت سے کم قیمت پر اپنے آپ کو فروخت نہ کرنا، گھاٹے کا سودا ہے، بہت قیمتی ہے حضرت انسان۔ اور اتنا قیمتی اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دے کے اسے قیمتی بنا دیا۔ صرف دنیا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے تمہیں عقل کے ساتھ ساتھ نبوت، رسالت اور امامت کی ضرورت ہے۔ کیسا ہونا چاہیے اسے جس کی ہم نے پیروی کرنی؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کلیات بیان کی۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، قرآن منشور زندگی ہے، قرآن سے ہمیں انس ہونا چاہیے، ہاں ہمیں عشق ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ میں سنتا ہوں مجالس میں، ہاں بیان کیا جاتا ہے نا کہ ہمارے اہل بیت کو قرآن سے اتنا تعلق تھا مولانا متقیان کا کہ جب
پڑھتے تھے مولا قرآن، تلاوت کیا کرتے تھے، رات کو تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ بیوی کی وصیتوں میں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وصیتوں میں بیوی کے وصیت نامے میں ایک وصیت یہ بھی ہے، یا علی کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں میری قبر پہ آنا، میرے سرحانے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن عظیم کتاب ہے، اس قرآن کو غور سے تدبر کرو۔ قرآن میں صرف مردوں کی بخشش کے لیے نہیں پڑھنا، صرف گھر میں برکت کے لیے نہیں پڑھنا۔ چلو گھر میں نحوست آئے گی قرآن پڑھو، نحوست ختم ہو جائے گی، وہ تو ہو جائے گی، اس میں تدبر کرو نا۔ قرآن کیسے درس دیتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، تو انہیں کس بندے کے پیچھے چل رہا ہے۔ دیکھیے قرآن اصول دے رہا ہے، قرآن ضوابط دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ میرے حبیب میرے ان بندوں کو بشارت دے دے جنت کی جو باتیں ساری سنتے ہیں لیکن اس کی اتباع کرتے ہیں جو باتوں میں سب سے اچھی بات ہوتی ہے۔ آسان بات کا اتباع کریں، سنتے سب کی ہے، پابندی نہیں ہے، سنو سب کی، لیکن ساری باتیں ماننے والی نہیں ہوتی۔ جو ان میں احسن ہو اس پر جو عمل کرتے ہیں انہیں جنت کی بشارت ہے۔ ہاں احسن بات، احسن اللہ کا تبارک اللہ ہو، احسن الخالقین اللہ احسن۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان احسن۔ اس کی غلط تقدیر نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عمل، بات احسن پہ عمل کرنی ہے۔ اللہ احسن الخالقین ہے، انسان احسن تقویم ہے، عمل احسن عمل ہے۔ جس بات میں عمل کرنا ہے اگر وہ احسن ہونی چاہیے تو جس ذات کی پیروی کرنی ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے وہ بھی تو احسن ہونا چاہیے۔ ہر کسی کے پیچھے ہاں جو آواز لگائے اس کے پیچھے چلتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے۔ احسن کے پیچھے چلو جو سب سے بہتر ہے، جس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ ہر کسی کے پیچھے مت چلو، کیسا ہو وہ کیسے تلاش کریں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا اصول دیا، میرے حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب آپ اپنی زبان سے ان لوگوں سے کہہ دو جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان سے کہو میرے حبیب کے پیچھے چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا نہیں آئے، کیسے پتہ چلے یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کیسے پتہ چلے اللہ سے پیار کرتا ہے، کیسے پتہ چلے اللہ سے انس کرتا ہے۔ کہا میرے حبیب کے پیچھے چل، میرے حبیب کا اتباع کر، میرے حبیب کے نقش قدم پہ چل۔ یہ میرے محمد کے پیچھے چلنا تو اتنی بڑا عظیم منصب ہے، تو اس کے پیچھے چلے گا میں اللہ تجھ سے محبت کروں گا۔ احسن ہے، احسن ہے، اس کے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایسے بندے کہاں سے تلاش کریں کہ جو پیغمبر کے پیچھے چلے ہوں اور اللہ نے ان سے محبت کی ہو۔ کوئی نمونہ تو ملنا چاہیے نا۔ پھر میں دعوت دوں گا، اور نہج البلاغہ امیر المومنین فرماتے ہیں فَأَتَّبِعُوا اتباع الفصیل۔ ہاں میں پیغمبر کے پیچھے ایسے دوڑتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ میں پیغمبر کا اتباع کرتا تھا، میں پیغمبر کے پیچھے چلتا تھا، میں پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا تھا، میں پیغمبر کے پیچھے رہتا تھا۔ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے جدا نہیں ہوتا، میں کبھی پیغمبر سے جدا نہیں ہوتا تھا، میں پیغمبر کے پیچھے چلتا تھا۔ اتباع کا دعویٰ کر دیا علی حیدر کرار نے کہ میں پیغمبر کے پیچھے چلتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے محمد کے پیچھے چلے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہمارے پاس کوئی دلیل، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ پیغمبر کے پیچھے چلتے، کوئی دلیل کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہو۔ آؤ میدان خیبر میں چلتے ہیں، پیغمبر اعلان کر رہے ہیں
حسن ہے، اللہ نے اس کا معیار بتا دیا، میرے حبیب کے پیچھے چلو، اس کا اتباع کرنا یہ دلیل ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور پھر اللہ تم سے محبت کرے۔ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء، یہ میں نے پہلی مجلس میں کہا، ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، اللہ نے ہمیں پیغمبر کا امتی بنایا، سید الانبیاء کا امتی بنایا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کا پیغام آفاقی ہے۔ پڑھیے قرآن، آئے نبی 1,24,000 نبی، 313 رسول ہیں، 5 اولي العزم ہیں۔ پڑھیے قرآن، نبوت، نبیوں کی نبوتوں کے دائرے محدود تھے۔ حضرت شعیب اپنی قوم کے لیے اللہ کے نبی تھے، حضرت صالح اپنی قوم کے لیے اللہ کے نبی تھے، حضرت یونس اپنی قوم 1,00,000 بندے کے لیے اللہ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے ہمیں نبی کو عطا فرمایا، اسے رحمت للعالمین بنایا، عالمین کے لیے، پورے عالمین کے لیے۔ اور عالمین کا دائرہ کتنا وسیع ہے، عربی گرامر میں اس کا معنی نہیں ہو سکتا، عالمین کا معنی کر ہی کوئی نہیں سکتا، بہت گہری بات ہے طالب علموں والی۔ عالمین گرامر میں بتایا گیا یہ جمع نہیں ہے، شبہ جمع ہے، جمع نہیں ہے، جمع کے مشابہ ہے، جمع نہیں ہے، اس لیے کہ جمع ہوتا ہے جو کم از کم 3 پہ دلالت کرے، جو 1 پہ دلالت کرے وہ واحد، جو 2 پہ دلالت کرے وہ تثنیہ، جو 3 یا 3 سے زیادہ پہ دلالت کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ عالمین جمع نہیں ہے، شبہ جمع۔ کیوں؟ کہ اس کا مفرد عالم ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ کو، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ایک عالم ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ سب کچھ ایک عالم ہے تو پھر دوسرا اس جیسا کیسا تاکہ تسمیہ بنے، تیسرا اس جیسا کہا تاکہ جمع بنے، کوئی ہے ہی نہیں تو تسمیہ کیسے، جمع کیسے؟ اس لیے کہ یہ شبہ جمع ہے۔ اور مفسرین نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں آ کے کوئی تفسیر نہیں کی ہے، اور آگے صرف 2 آیتوں کو ملا دیا، اکٹھا کر کے پڑھ لو اور خود سمجھتے جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک محمد اللہ کی رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، باقی سارے اپنی اپنی قوموں کے لیے، یہاں اپنی قوم کے لیے ایک مخصوص صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف قریش کی طرف نہیں بھیجا، صرف عربوں کی طرف نہیں بھیجا، کائنات کے سارے گورے کالے عربی عجمی پیدا ہو چکے ان کے لیے بھی جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ مبارکہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس پیغمبر کو ہم معلم بنا کے بھیجا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے، کن لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود ہیں کائنات میں، ان کے لیے بھی ولما یلحقوا بهم، اور جو ابھی تک اس دنیا میں آئے نہیں، محمد عربی ان کے لیے بھی معلم ہے، ہاں آفاقی ہے، آفاقی۔ تو دیکھو توریت، انجیل، زبور آسمانی کتاب ہے نا، کیا یہ قرآن جیسی ہے؟ بھائی وہ تو منسوخ ہو گئی، منسوخ ہو جانے والی، منسوخ کرنے والی جیسی نہیں ہوتی۔ قرآن ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے، توریت آئی منسوخ ہو گئی، زبور آئی منسوخ ہو گئی، صحف ابراہیم و موسیٰ آئے منسوخ ہو گئے،
انجیل آئی منسوخ ہو گئی. یہ پچھلی کتابیں قرآن جیسی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا پیغام مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے ہے. قرآن کا پیغام مخصوص زمانے اور مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے. کیا پچھلے نبی پیغمبر جیسے، آدم پیغمبر جیسے، ہاں محمد عربی جیسے، نوح پیغمبر اسلام جیسے، موسیٰ پیغمبر اسلام جیسے، عیسیٰ پیغمبر اسلام جیسے؟ تو لاش کرنا، مجھے پیغام دینے کا موقع دو. جب پچھلی کتابیں قرآن جیسی نہیں، جب گزشتہ نبی آمنہ کے لال جیسے نہیں، تو تم نبی جیسے کیسے ہو گئے؟ جب نبی پیغمبر کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہ دنیا کے عام بندے بیچارے پیغمبر اسلام جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے سید الانبیاء کو عزتیں عظمتیں عطا کر کے اس دنیا میں خلق کیا. ناراض کیا اللہ نے تمہیں سید الانبیاء کا امتی بنایا. یہ قابل فخر ہے. دیکھو ہمارے مدارس میں منطق کی سب سے پہلی کتاب جو طلباء کو پڑھائی جاتی ہے سغرا، اس کا نام منطق کی کتاب ہے. کتاب کا نام سغرا. اس کی پہلی لائن، بالکل پہلی لائن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فارسی میں بیدان کے جانو کہ انسان کے لیے قوت دراکہ ہے. برائے انسان یہ قوت دراکہ کہ در آن صور اشیاء منقش می گردد. اللہ نے انسان کو ایسی قوت عطا کی ہے، ایسی قوت جس کے اندر چیزوں کی تصویر بنتی ہے، جسے عقل کہتے ہیں. یہ عقل کیا کام کرتا ہے؟ یہ چیزوں کی تصویریں بناتا ہے، اور اسی ذہنی تصویر کو علم کہتے ہیں. علم کیا ہے؟ حضور صور الاشیاء عند العقل. یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا کائنات میں، جو دیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، آٹومیٹکلی اندر آٹومیٹک سسٹم ہے. جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، یہ آٹومیٹک کیمرہ ہے، یہ تصویریں بنا رہا ہے، اور یہ کمپیوٹر، یہ ذہن، یہ عقل اس کی فائلیں بنا رہا ہے، اسے محفوظ کر رہا ہے. ان ذہنی تصویروں کو علم کیا. اور کبھی کبھی اگر کبھی ایسا موقع ہو، ایک بندے کو 3-4 سال پہلے دیکھا، اب اچانک سامنے آ گیا، سمجھ نہیں آ رہی بندہ کون ہے، لیکن اتنا ذہن میں کہیں دیکھا ہے نا. وہ کمپیوٹر آٹومیٹک آن ہو جاتا ہے، فائل تلاش کرتا ہے، پھر اس کی تصویر اسکرین پہ لا کے کہتا ہے ہاں فلاں مجلس میں دیکھا تھا. یا وہ اپنا تعارف کروا دیتا ہے، آپ سے فلاں جگہ ملاقات ہوئی، وہ کمپیوٹر کی تصویر لے آتا ہے، ہاں فلاں جگہ ملاقات ہوئی. یہ ذہنی تصویروں کو علم کہتے ہیں. توجہ کرو گا بھائی، یہ اللہ نے قوت دراکہ عطا کی ہے انسان کو. وہ چیزوں کی تصویریں بناتا ہے، آئینہ چیزوں کی تصویریں دکھاتا ہے. جیسا آئینہ ہوگا ویسی تصویر ہوگی. آئینہ صاف نہیں ہے، تصویر صاف ہوگی. آئینہ خراب ہے، آئینہ ٹیڑھا ہے، تصویر، آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، تصویر بھی ٹوٹی ہوئی ہے. جیسا آئینہ ویسی تصویر. تو مجھے کہنے دو نا، جیسا عقل ویسی تصویر ہو گیا. لیکن عقل اور آئینے میں فرق یہ ہے کہ آئینہ خراب ہو جائے اسے بدلا جا سکتا ہے، بازار میں جا کے نیا خرید کے لیا. لیکن عقل خراب ہو جائے اسے بدلا نہیں جا سکتا. اس عقل کے خراب عقل کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے محمد کو بھیجا. اس عقل کو عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ نے سید الانبیاء کو بھیجا. تو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جو عقل کا بھی رہنما بن کے آیا ہو اس کے دماغ میں بیماریوں کا غلبہ نہیں ہوتا. اللہ نے پیغمبر کو عظمت عطا کی. ہاں دیکھو، اللہ نے عقل کو سائیکل کرنے کے لیے، اور اسے کہتے ہیں تزکیہ. چلو ایک اور بات سمجھا دوں.
علم اخلاق میں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک کو تخلیہ کہتے ہیں، ایک کو تحلیہ کہتے ہیں۔ تخلیہ توجہ ہے نا، پریشان تو نہیں ہو رہے، دو اصطلاحیں، ایک تخلیہ ایک تحلیہ۔ تخلیہ ہوتا ہے پہلے کسی شے کو خالی کر دو، تحلیہ حلیہ سے حلیہ سے کسی شے کو مزین کر دو۔ حلیت المتقین یعنی متقیوں کا زیور، بالکل یہ سادہ سی مثال، کسی شے کو مزین کرنا ہو، اسے خوبصورت بنانا ہو تو پہلے اس کے نقائص کو ڈھونڈو۔ ماشاءاللہ بھائی دیکھو، آپ نے کسی فنکشن میں جانا ہے تو اٹھ کے یوں ہی منہ پر کوئی چیزیں نہیں ملنا شروع کر دیں گے، پہلے صابن سے دھوئیں گے، اس کو نہائیں گے، اس کو کہتے ہیں تخلیہ۔ وہ جو میل کچھ ہے اس کو اتار دیں، پھر اس کے بعد میک اپ کریں گے، اس کو کہتے ہیں تخلیہ، اپنے آپ کو مزین کرنا۔ ماشاءاللہ یہ کسان کھیتوں میں کام کرتا ہے، پہلے ہل چلاتا ہے، ہل چلا کے جڑی بوٹیاں کاٹتا ہے، اسے تخلیہ کہتے ہیں، پھر بیج ڈالتا ہے، اسے تخلیہ کہتے ہیں۔ یہ آپ نے یہاں پر یہ فرش بچھانا تھا نا، پہلے اسے جھاڑو مار کے صاف کیا تاکہ کوئی چیز یہاں موجود نہ ہو، اسے تخلیہ کہتے ہیں۔ پھر بہترین فرش بچھایا، اسے تخلیہ کہتے ہیں۔ بھائی یہ لا الہ تخلیہ ہے، الا اللہ تحلیہ ہے۔ پہلے ہر قسم کی بتوں کو اپنے اندر سے نکالو، پھر الا اللہ سے مزین کرو۔ پیغمبر نے پہلا سبق کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ، پہلے تخلیہ کرو پھر، وگرنہ جہاں پہلے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں کوئی ایک اور بٹھانا مشکل تھوڑی ہے۔ جن دلوں میں ساتھ خدا پہلے بستے ہیں وہاں ایک اور منوانا مشکل نہیں ہے پیغمبر کے لیے۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے میرا خدا ایک مان لو، اگر پیغمبر ایک اور منوانا چاہتے تو مکہ میں کوئی پرابلم کریٹ نہ ہوتا، کوئی مشکل نہ ہوتی، سارے مان جاتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم جو پہلے 60% کو مان رہے ہیں تو ایک اور ماننے میں کیا حرج ہے؟ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جب انہیں مان رہے ہیں تو ایک اور ماننے میں پیغمبر نے ایک نہیں اور منوایا، صرف ایک منوایا، باقی سب کی نفی کی تخلیہ کیا۔ پیغمبر تزکیہ نفس کے لیے آئے، اور تزکیہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تخلیہ کرنا، اور یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے، اندر سے پاک بنانا بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ کبھی قرآن کو بھی پڑھو، پیغمبر تزکیہ نفس کرتے ہیں، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، پہلے تخلیہ کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، پھر علم دیتے ہیں۔ یعنی علم وہ فائدہ مند ہوتا ہے جس سے پہلے تزکیہ نفس ہو۔ ماشاءاللہ اگر تزکیہ نفس نہ ہو، بندہ علم حاصل کر جائے تو علم مفید نہیں ہو سکتا، وہ نقصان دہ ہوگا۔ ہاں، شیطان کا تزکیہ نفس نہیں تھا، علم آ گیا شیطان بن گیا۔ پہلے تزکیہ نفس، اور پیغمبر کے کاموں میں سے کام ہے کہ پیغمبر اندر سے پاک ہو، اور جب پیغمبر کی تلاوت سن کے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت سن کے جن کا تزکیہ نفس ہو گیا انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم نے فائدہ دیا، ورنہ کئی لوگ وہاں سنتے رہے، تزکیہ نفس نہ ہو سکا تو گمراہ کیوں، پھر بھی ابو جہل رہے، پھر بھی ابو لہب رہے، کوئی فرق؟ اور بہت سے نفس ہیں انسان کے اندر، اللہ نے انسان کے اندر بہت سارے نفوس رکھے۔ قرآن میں 4 نفس کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ ایک نفس امارہ، نفس ان النفس نفس امارہ انسان کو گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے، غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف بھی کہتے ہیں اگر الا ما رحم ربی، اگر خدا کا رحم نہ ہوتا تو ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائیوں کی طرف لے گیا تھا مجھ کو۔ نفس امارہ پہلا یہ گناہوں کی طرف لے گیا، غلط کاموں کی طرف لے گیا۔ ہاں یہ بھی دیکھ لو کیا ہے، یہ اگلا بھی دیکھ لیں تصویر کیا ہے، یہ اگلی بھی دیکھ لیں ذرا، بیٹھا دیکھ رہا ہے نا، انٹرنیٹ پہ بیٹھا تماشا کر رہا ہے نا، ذرا یہ بھی
دیکھو سائٹ پہ کون سی تصویریں آ رہی ہیں، ذرا ان کو چیک کر لیں، ذرا وہ بھی دیکھ لیں، ذرا یہ بھی بات کر لیں، یہ نفس امارہ ہے۔ دوسرا ولا اقسم بیوم القیامہ، ہاں ولا اقسم بنفس اللوامہ، مجھے نفس اللوامہ کی قسم، اور جو یہ دیکھنے کے بعد پھر کہے تو نے غلط کیا، اسے نفس اللوامہ کہتے ہیں۔ اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، بندہ غلط کام کرنا، جھوٹ بول لے، اندر ایک جنگ ہوتی ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے اندر، تو نے کیوں جھوٹ بولا، تجھے کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے، تھوڑے سے دنیاوی مقصد کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں کیا، نہیں بولنا چاہیے تھا تجھے، بابا کے سامنے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی تجھے، فلاں غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے تھا تجھے۔ یہ جو اندر جنگ چھڑ جائے تو اس کا مطلب ہے ابھی نفس لوامہ موجود ہے، واپسی کے چانس ہیں۔ یہ جو اندر جنگ ہو رہی ہے اسے نفس لوامہ، اللہ، اور یہ اتنا اہم ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، مجھے قیامت کے دن کی قسم، مجھے نفس لوامہ کی قسم، یہ نفس لوامہ جو اندر ملامت کرتا ہے بندے، غلط کیا تو نے، نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے ایسے، کیوں تو نے غیبت کی فلاں مومن کی، کیوں بہتان لگایا فلاں مومن پر، کیوں فلاں بات کی تو نے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو اندر نفس لوامہ ہے نا، یہ ابتدا ہے انسان کے لیے، یہ ابھی ممکن ہے کہ یہ ٹرن لے لے آ جائے واپس، اور اگر نفس لوامہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی توبہ کی توفیق سلب ہو گئی۔ یہ بہت مشکل منظر ہوتی ہے، توبہ کی توفیق بندے کے سامنے ہے، یہ بہت مشکل ہوتی ہے، یعنی واپسی کا کوئی چانس نہیں۔ تیسرا نفس، نفس ملہمہ، جس پر اللہ کا الہام ہوتا ہے، اور یہ بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ نبی جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا، 3 طریقوں سے باتیں ہوتی ہیں، یا وحی کے ذریعے سے، یا الہام کے ذریعے سے، یا ڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے تھے، پیغمبر شب ہجرت اور شب معراج ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے تھے، ڈائریکٹ بات ہوتی ہے، یا وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے۔ الہام اللہ باتیں کرتا ہے اپنے بندوں سے، کبھی کبھی بندہ اللہ اپنے بندوں کو وہ نفس ملہمہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اللہ 11 قسم کھا کے کہتا ہے ہم نے اس نفس کو الہام کر دیا ہے، تقویٰ کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، ہم نے بتا دیا ہے۔ پھر کہا قد افلح من زکاها، 11 قسمیں کھا کے کہا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک بنایا۔ اندر سے پاک ہونا بہت اہم ہے۔ مجمع میں بیٹھ کے تصویر پکڑ کے بیٹھ جانا یہ کون سا کمال ہے؟ لوگوں کے سامنے اچھی باتیں کرنا یہ کون سا کمال ہے؟ لطف یہ ہے بد کمرہ ہو، ظاہرت دیکھنے والا کوئی نہ ہو، شیطان اٹیک کرے کہ اس کے حملے سے بچ کے اسے سجدہ کرے، یہ کمال ہے۔ ہاں تو پیغمبر آئے تھے تزکیہ نفس کرنے کے لیے، لوگوں کو اندر سے پاک بنانے کے لیے، اور پیغمبر نے اپنا کام بہترین طریقے سے تزکیہ نفس کیا، اندر سے پاک بنایا۔ ان پر جن کے ہاں اصلاح کی گنجائش تھی، توجہ میں چاہوں گا شاید سمجھا سکوں میں، یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ بھائی دیکھو پیغمبر ہدایت کرے، کافر پھر بھی رہتے ہیں، تھے ان کی مکے میں کافر تھے پیغمبر سے جنگیں بھی کر رہے تھے۔ علی حیدر کرار جیسی ہستی کوفہ میں خطبے دے، منافق پھر بھی رہے، بھئی کیسی ہدایت ہے؟ پیغمبر موجود ہے، لوگ نہیں مان رہے۔ مولا علی جیسی ہستی فصیح و بلیغ خطبے دے رہی ہے، لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ تو میں اس کا نقضی جواب اکثر مجالس میں دیا کرتا ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ سمندروں کے بیچ میں رہتے ہیں نا، ایک کتے کے گلے میں رسی ڈالیں اور اسے سمندر میں ہوتے دے کے آنے لے آئے واپس، پولٹری میں آگ ہو جائے گا۔ یہ پانی کا کام تو ہے نا نجس کو پاک کرنا۔ بھائی مطہرات میں ہے توفیق المسائل میں 12 مطہرات میں پہلا پانی جو نجس شے کو پاک کرے وہ پانی
तज़किया नफ्स किया, समझाया लोगों को जिंदगी कैसे बसर करनी है, कितने बेहतरीन उसूल दिए। वक्त तमाम हो गया, मैं ज्यादा जहमत न दूं, सिर्फ एक हदीस आज के लिए जो मैंने मुंतखब की। हाँ, किस तरह लोगों का तज़किया नफ्स किया। एक शख्स आता है, एक बंदा आता है। ये दो रिवायतें यारुल अनवार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नकल हुई और जनाब शेख शुतूक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से नकल की। हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, जिस मासूम से भी नकल हो, और ये भी एजाज है मकतब रिवायत का कि अल्लाह ने रहबर को अता किए हैं। एक हदीस को अगर दूसरे इमाम से के नाम से भी नकल कर दे, झूठ नहीं बनता है। इसलिए कि अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, बल कुल्लुना मोहम्मद, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दो रिवायतें, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। जा रजुल, एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, कहता है यब्ना रसूलुल्लाह अना रजुलुन आसिम, मैं गुनाहगार हूँ, वला अस्बर अल मासिया, गुनाह पे सब्र नहीं कर सकता, गुनाह से रोक नहीं सकता, मौका मिल जाए नहीं छूटता, गुनाह तर्क नहीं होता। फईज़नी मौइज़तन, यब्ना रसूलुल्लाह की नसीहत फरमाइए, कोई नुस्खा बताइए, किसी तरह ये गुनाह तर्क हो जाए, या मैं छोड़ना भी चाहूँ ये तर्क नहीं होता, कोई तरीका बताए, गुनाह भी करता रहूँ, गिरफ्त ना हो, है ना। अब छोड़ तो नहीं सकता मैं, तो क्या करूँ, गुनाह भी करता रहूँ, गिरफ्त ना हो। कैसा? मेरे और आपके इमाम ने 6 नुस्खे बताए, सुनना चाहिए। पहला नुस्खा मेरे इमाम फरमाते, हाँ देख, इफ अल खमसा फज़ल माशे, ये काम कर लो जो तुम्हारा जी चाहे गुनाह करो, कोई फर्क नहीं, करो जितना तुम्हारा जी चाहे गुनाह कर लेना। क्या बोला? फरमाया पहला नुस्खा, ला ताकुल रिज़्क़ल्लाह वज़्न माशेका, अल्लाह का रिज़्क खाना छोड़ दे, जो तेरा जी चाहे गुनाह कर। रिज़्क खाना छोड़, अल्लाह का रिज़्क छोड़ दे, जो तेरा जी चाहे गुनाह कर। और रिज़्क सिर्फ ये रोटी नहीं है भाई। हाँ, तो चलो जी मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, कोई और से खा लूंगा, पानी पी लूंगा, पानी भी रिज़्क है, ये सांस लेना भी रिज़्क है, सांस लेने में भी रिज़्क के मजा नहीं है। कल आपको रिज़्क अल्लाह का रिज़्क खाना छोड़ दे, मसले माशे का, जो तेरा जी चाहे गुनाह कर। कमौला ये तो नहीं हो सकता, रिज़्क छोड़ के किधर जाऊं। और फरमाया आप दूसरा नुस्खा देता हूं, उखरुज मिन विलायतिल्लाह वज़्न माशे का, अल्लाह की हुकूमत से निकल जा, जो तेरा जी चाहे करता है। ला युमकिनु फरार मिन हुकूमतिक, वरना तेरी हुकूमत से फरार तो मुमकिन नहीं। अल्लाह की विलायत से निकल के बंदा किधर जाए? मौला फरमाते कोई हरज नहीं। आप तीसरा नुस्खा देता हूं, उतलुब मौदिअन ला यराक अल्लाह वज़्न माशे का, ऐसी जगह तलाश कर गुनाह के लिए कि तेरा अल्लाह तुझे न देखे, जो तेरा जी चाहे गुनाह कर। ऐसी जगह गुनाह कर कहा तेरा अल्लाह न देखे। है कोई दुनिया में ऐसी जगह मेरा अल्लाह मुझे न देखे? कमौला ये भी नहीं हो सकता, दुनिया में कोई जगह, कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम अल्लाह की नजर रहमत से गायब हो सके। मेरे मौला फरमाते फिर चौथा नुस्खा ये है कि इज़ा जा का मलकुल मौत लयक़बज़ रूहका फरफ़अहु अन्का, अगर तेरे पास इज़राइल रूह कब्ज़ करने आए तो इनकार कर दे, वज़्न माशे का, जो तेरा जी चाहे कर। कमौला ये भी नहीं हो सकता, इज़राइल ने मुझसे पूछ के रूह थोड़ी कब्ज़ करनी है। मेरे इमाम फरमाते हैं पांचवा नुस्खा कि इज़ा अदखलका मालिकुल फिन्नार, जब तुझे मालिक जहन्नम में डालना चाहे, जहन्नम जाने से इनकार कर दे। कमौला ये भी नहीं हो सकता। छठा नुस्खा, अगर अल्लाह का रिज़्क भी नहीं छोड़ सकता, उसकी हुकूमत से नहीं कर सकता, उसकी नजरों से नहीं बच सकता, अगर जिब्रील इज़राइल से अपनी जान नहीं छुड़ा सकता, अगर क़यामत के फरिश्तों से नहीं बच सकता, तो छठा नुस्खा ये है, अगर इतना ही कमजोर है उसी कवि की इताअत कर ले। इतना जो मोहताज है उसी गनी की बात मान ले, जो वो कहता है वो कर, वो जहां तुझे देखना चाहता है वहां नजर आ, जो तुझसे चाहता है वो कर, जिससे रोके उससे रुक जा,
ہاں تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی. اور یہ کبھی بھی ذہن میں نہ رکھنا کہ بندہ اللہ کا مطیع ہو جائے تو دنیا اس کی خراب ہو جاتی ہے. کبھی نہیں ہوتی. دنیا خراب نہیں ہوتی. اللہ کی اطاعت میں دنیا خراب نہیں ہوتی. صرف فرق یہ ہے کہ تو دنیا کا نہیں بنتا. بس یہ فرق ہے. تو دنیا کا نہیں بنے گا اور پھر دنیا سے اتنا لے. معصوم نے فرمایا جتنا یہاں رہنا ہے. یہاں کتنا رہنا معلوم ہے شریف؟ کتنا رہنا؟ 1 سال اور رہنا معلوم نہیں. جب معلوم ہی نہیں ہے تو کس کو اکٹھا کرنے کے چکر میں؟ میں نے جمعے کے خطبے عرض کیا تھا میرے معصوم معاف فرماتے ہیں کیوں کسی اور کا خزانچی بنتا ہے؟ کیوں کسی اور کا خزانچی بنتا ہے؟ میرے معصوم امام فرماتے ہیں کیا ہو گیا تجھے زندگی گزارتا ہے فقیروں اور غریبوں کی طرح، حساب دے گا غریبوں کی طرح. اکٹھا کر کر کے رکھ رہا ہے نا، کھا نہیں رہا، خرچ نہیں کر رہا. ہاں کہیں آپ اس سینٹر پہ نہ لگ جائے، کہیں یہ پیسے ادھر خرچ نہ ہو جائے مسجد پر، امام بارگاہ پر، بچوں پر، رشتہ داروں پر کہیں خرچ نہ ہو جائے. جمع کر کے رکھ رہا ہے نا، اپنے آپ ابھی خرچ نہیں کر رہا، زندگی غریبوں کی طرح ہے. وہاں خدا کی بارگاہ میں حساب امیروں کی طرح ہوگا. اتنے لاکھ جو جمع کیا تھا نا، بتا کہاں سے لایا تھا؟ حلال طریقہ تھا یا حرام؟ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں کا مال، اللہ کا مال کھا کے تو ادھر آ گیا ہے. اب کھڑا ہو کے حساب دے. کتنی دیر حساب دے سکتا ہے؟ تزکیہ نفس. پیغمبر اس لیے آئے تاکہ تیری دنیا بھی سنبھالے، تیری آخرت بھی سنبھالے. میں نے زحمت کی آپ کو دوستوں، اور یہی غرض بعثت پیغمبر کو بچا رہا تھا سارا کلام. یہ قربانی کی حسین نے کی، یہ مشن کا سارا کلام. دنیاوی اقتدار کے لیے حسین تھوڑی نکلے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے سیرو بسیرت جدی و ابی. میں تو اپنے نانا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. وہ پیغمبر کی سیرت اور کردار کی محافظت کر رہا تھا سارا کلام. بہت قربانی کی اس مشن رسالت کو بچانے کے لیے، بہت کام کیا سارا کلام. لیکن عصر عاشور پر حسین کی جنگ ختم ہو گئی. پھر جنگ شروع ہو گئی. زینب محرم کی 10 محرم کو عصر عاشور پر حسین کا محرم ختم ہو گیا. اب وہ پورا کا محرم آیا. وہاں سے گزر گئی جہاں سے گزر گئی. بہت قربانی دی زینب کبریٰ نے. بہت بڑا امتحان تھا زہرا کی بیٹیوں کا. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، بہت بڑے عالم دین علامہ نقل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو جہاد کربلا میں حسین ابن علی نے کیا وہ خاندان کی روایت ہے. یہ جنگ جناب حمزہ نے بھی کی، یہ جنگ جعفر طیار نے بھی کی، یہ جنگ حیدر کرار نے بھی کی. لیکن جو جہاد شام غریبہ زینب نے کیا نا، وہ خاندان کی روایت نہیں تھی. جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا ہو، پھر آیا جائے. بہت محنت کی زہرا کی بیٹی. اس منبر کے تقدس کی قسم، اگر شام غریبہ زینب نہ ہوتی نا، حسین ابن علی کی ساری محنت کربلا کے ریت کے ذرات میں جذب ہو جاتی. دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ جنگل میں کیا ہوا، کون سا واقعہ ہوا. یہ جو آج تک اور آج سے قیامت تک حسین حسین ہو رہی ہے نا، یہ محنت زینب وہاں گزری ہے جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں ہے. 2 روایتیں میرے ذہن میں آئی ازادارو. چلی زینب کبریٰ کربلا سے کوفہ سے شام آئی علی کی بیٹی. یہ راستے میں جتنی بستیاں آتی تھی نا، یہ مسلمان بستیوں کے اندر سے گزار سجاد بنتے کرتا رہتا، سماجت کرتا. یہ شہر سے باہر سے دیکھے چلے جاؤ، یہ جان بوجھ کے بازاروں سے گزارتے. ایک عیسائیوں کی بستی آئی، شہر سے باہر روکا گیا اور شہر میں جا کے اعلان کیا گیا، لوگوں عورتوں سے کہو مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ جائیں، مردوں سے کہو بازار میں آ جاؤ، کوئی باغی کا قافلہ آ رہا ہے، ان کا تماشا دیکھنا ہے. اس کے شہر کے باغی کا
آیا پادری آگے پوچھتا ہے بتا بتا تو صحیح تو کون ہے، بتا کون ہے؟ بتایا میں محمد عربی کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں۔ بطول کا سننا تھا وہی بطول جو مباہلہ میں آئی تھی، وہی جو محمد کے ساتھ آئی تھی، اس کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ واپس دوڑا کہا تو اپنے گھروں میں چلی جا، تمہارے گھر تمہارے شہر میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ننگے سر بازار میں لائی جا رہی ہے، تو وہی تماشا نہ دیکھے۔ میں کہتا ہوں شکریہ عیسائیوں، کم از کم زہرا کی بیٹیوں کی مدد کی، لیکن جب شام کا بازار آیا عجیب منظر تھا، تماشبین بیٹھے تھے، زینب کا قافلہ بازار سے گزر رہا ہے، سارے انگلیاں اٹھا کے کہتے ہیں وہ دیکھو پانی کی بہن ہائے عذاب۔ ایک مقام ایسا آیا، ایک بیوی ہے جو مکان کی چھت پہ کھڑی ہے، اس نے یہ منظر دیکھا، اس خیمے کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی ہے، پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ حضرت نے سے اپنی نوکرانی اور کنیز سے کہا پانی کا جام بھر کے لیا۔ میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ تیریوں کی دعا قبول کر سکے، ہم اس قیدی کی بچی کو پانی پلاؤ